بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے تو خدا ہی ملائے گا، میں اپنے بندوں سے ملاتے ملاتے پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ ایک پارا ہے، کھلی ہتھیلی پر نہیں ٹھہرتا، ہوا ہے بند مٹھی میں نہیں آتا، مگر اب آئے گا۔ میں تمہاری جھلک دکھاؤں گا تو ضرور آئے گا۔ کیا تم واقعی شیطان ہو؟ کیا تم واقعی انسان ہو؟ ہاں میں انسان ہوں، ہاں میں شیطان ہوں۔ کیا تم مجھے فرہاد سے ملا سکتے ہو؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا شیطان بے اختیار ہوتا ہے؟ مجھے خدا نے بڑے اختیارات دیے ہیں، اتنے کہ میں انسان کے اندر پہنچ جاتا ہوں، اسے اندر سے بہکاتا اور ورگلاتا رہتا ہوں۔ مجھے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ میں ہزاروں روپ بدل سکتا ہوں۔ میں ازل سے کبھی ایک صورت میں انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ میں کبھی فرعون بنا، کبھی شداد۔ میں اپنی شیطانیت کو پھیلانے کے لیے بڑے سے بڑا ہٹلر بن جاتا ہوں اور چھوٹے سے چھوٹا ہٹلر بھی بنتا ہوں۔ میں سپر ماسٹر ہوں، میں ماسک مین ہوں، میں ہی ماسٹر کی بن جاتا ہوں اور میں ہی جب چاہتا ہوں یہودیوں کا علم لہرا دیتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکی، ذرا وضاحت کرو، تم بیک وقت اتنے پارٹ کیسے ادا کر لیتے ہو؟ جیسے فرہاد کرتا ہے، جب وہ کسی کے دماغ پر قابض ہو جاتا ہے تو اپنے معمول کو اپنی مرضی کے مطابق حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی وہ بیچارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں کسی کے بھی اندر سما جاؤں۔ ذرا غور کرو تو سمجھ میں آ جائے گا، فرعون تو محض ایک انسان تھا، اس کے اندر میں بولتا تھا، میں اس لیے وہ فرعون کہلایا۔ سپر ماسٹر، ماسک مین یا ماسٹر کی اگر کوئی غلط حکم دیتا ہے تو میں اس کے دماغ پر قابض ہو کر اسے وہی غلطی کرنے پر مجبور کرتا ہوں۔ اگر میں ایسے لوگوں کے دماغوں میں سے نکل جاؤں تو پھر ان میں شیطانیت کہاں سے رہے گی؟ وہ تو سچے انسان ہوں گے۔ دنیا میں یہ جھگڑے، فساد، نفرتیں اور تباہ کاریاں کیسے عمل میں آئیں گی؟ اعلیٰ بی بی نے کہا، ہماری دنیا میں شیطان سب سے زیادہ دلچسپ کردار ہے۔ آج میں اس سے گفتگو کر رہی ہوں، اسے دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے سامنے آؤ گے؟ ایک زبردست کہکہا سنائی دیا، پھر جواب ملا، آج تک شیطان کے اصلی روپ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ صرف قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ ویسے میں موجود ہوں، ہر انسان کے اندر اور باہر موجود ہوں اور مختلف شکلوں میں آتا جاتا ہوں۔ دیکھنے والی آنکھیں، سوچنے والے دماغ مجھے پہچان لیتے ہیں، اور جو آنکھیں رکھ کر بھی اندھے ہوں وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ آؤ اعلیٰ بی بی، میں تم سے روبرو ملاقات کروں گا۔ انکار میں سر ہلا کر بولی، تم نے ابھی کہا تھا میرا تعلق کسی فرہاد سے ہے، جس سے میرا تعلق ہے، پہلے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے ملانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تم اس کی صورت تو دکھا سکتے ہو نا؟ ہاں دیکھو، اس اسکرین پر تمہیں فرہاد نظر آئے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دائرہ نما آتش دان سے دھوئیں کا بھبکا سا اٹھا، پھر اسکرین روشن ہو گئی۔ ایک جوان اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ شیطان کی کمنٹری سنائی دی، یہ فرہاد علی تیمور ہے، لیکن یہ اس کا اصلی چہرہ نہیں ہے، یہ کمبخت آدھا شیطان ہے، میری طرح چہرے بدلتا رہتا ہے، اس وقت ڈاکٹر میکاکس کے روپ میں ہے۔ کیا یہ سچ مجھ کسی اسپتال میں پڑا ہوا ہے؟ ہاں، اپنے جسم پر کئی گولیاں کھائی ہیں، مگر سخت جان ہے، مرتے مرتے بچ گیا۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا، آخر کون ایسا سنگ دل ہے جس نے اس کی جان لینا چاہی تھی؟ اس دنیا میں دشمن کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو میں ہوں، جس کے اندر جاتا ہوں اسے دشمن بنا دیتا ہوں۔ اگر تم فرہاد کے دشمن کیوں ہو؟ یہ اپنی 3 جان نثار ساتھی عورتوں کو تلاش کر رہا ہے، ایک تو اس کی بیوی رسونتی سے مل گئی ہے، دوسری سونیا ہے، تیسری تم ہو۔ اعلیٰ بی بی نے چونک کر پوچھا، کیا یہ مجھے تلاش کرنے کی سزا پا رہا ہے؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں یہ تم لوگوں کو تلاش کرتا رہے اور کبھی مل نہ سکے۔ اس کے کئی دشمن اسے تلاش کر رہے ہیں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھے، پھر یہ اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگائے۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ شیطان صرف ایک بات چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں امن و سکون نہ رہے، جھگڑے فساد کے بہانے بنتے چلے جائیں، اور میں یہی بناتا چلا آ رہا ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، او خدایا، یہ سوچ کر میرا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ یہ شخص میرے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، میرے لیے اس کا
اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اے شیطان، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں اپنے محبوب کو تیرے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گی۔ میں کب کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھوں مرے گا؟ میں کبھی کسی کو مارنا ہی نہیں چاہتا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس دنیا میں صرف شیطانی چکر چلانے کے لیے آیا ہوں اور چکر چلاتا رہوں گا۔ لوگ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، میرے اسی چکر میں کسی کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا اور کسی کے نصیب میں موت آئے گی۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، آ تو گئی ہو۔ روبرو آنا چاہتی ہو تو جہاں کھڑی ہو وہاں سے سیدھی قدم بڑھاتی چلی آؤ، راستے میں تمہیں کہیں کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اس نے قدم بڑھایا، پھر دوسرا قدم اٹھایا، آگے بڑھایا۔ زمین پاؤں تلے ٹھوس تھی، پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسکرین کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ اسکرین اب سادہ ہو چکا تھا۔ حالا بی بی نے کہا، میں تمہارے پاس آنے سے پہلے فرہاد کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پھر روشن ہوا، اس پر میری صورت نظر آنے لگی۔ حالا بی بی اسکرین کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ سچ مچ نہیں تھا، وہ روشنی اور سائے کے امتزاج سے بنا تھا، لیکن وہ کبھی میری آنکھوں کو چھوتی تھی، کبھی ناک کو، کبھی گالوں کو، کبھی ہونٹوں کو، اور کہتی جاتی تھی، ہاں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس چہرے کو دیکھا ہے، بہت اچھی طرح دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور اپنے دل کے اندر بھی پایا ہے۔ کیا یہی فرہاد ہے؟ ہاں یہی فرہاد ہے۔ اب تم میرے پاس چلی آؤ۔ کیسے آؤں؟ سامنے تو یہ بڑا سا پردہ ہے، تم قدم بڑھاتی جاؤ، میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ اس نے قدم بڑھانا شروع کیے۔ چند قدم چلنے کے بعد افسوس ہوا، سامنے پردہ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پردہ مجھے پیچھے نظر آ رہا تھا، وہاں میری وہی صورت نظر آ رہی تھی، گویا کہ وہ پردے کے آر پار چلی آئی تھی اور وہ پردہ محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس نیم تاریک ماحول میں روشنی کا جھماکہ ہوا، یہ اخبار کی روشنی ہونے کے باعث حالا بی بی نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھوں کو ہٹا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑے خوبصورت سے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں تھی۔ وہاں جدید طرز کے فرنیچر اور آرائشی سامان کو سلیقے سے سجا کر رکھا گیا تھا۔ وہ چاروں طرف گھوم کر دیکھتی رہی۔ ایک وہ شیطانی ماحول تھا جہاں عورتیں اور مرد شیطانی حالت میں شیطانی رقص کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک عورت کی گردن کاٹ کر شیطان کو خوش کیا تھا، اور ایک یہ جدید طرز کا ماحول تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ پلیتھی مار کر منہ کھول کر بیٹھے رہنے والا شیطان ایسے آرام دہ صوفے پر بیٹھتا ہوگا۔ حالا بی بی نے آہٹ سن کر ایک طرف سر اٹھاتے ہوئے دیکھا، دور زینے کی بلندی پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ دو حسین دوشیزاؤں کے شانوں پر ہاتھ رکھے ایک زینہ اتر رہا تھا، پھر دو چار زینے اترنے کے بعد اس نے بوڑھی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے نیچے ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی آلا بی بی کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کہا، جب سے مجھے ملعون قرار دیا گیا تب سے اب تک سینکڑوں صدیاں گزر گئیں، ہزارہ صدیاں گزر گئیں، مجھے اب تک بوڑھا ہو جانا چاہیے، اس لیے میں بوڑھا ہوں۔ وہ دو چار زینے اترتا ہوا ذرا اور نیچے آیا، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے اس کی حیت بدل گئی۔ اب وہ ادھیڑ عمر کا کوئی دوسرا ہی شخص دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم حیران ہوگی کہ میں انتہائی بوڑھا تھا، میری عمر تھوڑی سی کم کیسے ہو گئی، اب میں ادھیڑ عمر کا کیسے نظر آ رہا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، پھر ہنستے ہنستے کہنے لگا، انسان اپنی عمر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر سے بوڑھا، پھر اور بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں شیطان ہوں، میں جوانی سے بڑھاپے تک بھی جا سکتا ہوں اور بڑھاپے سے واپس جوانی تک بھی آ سکتا ہوں، جیسے اب آ رہا ہوں۔ پھر نیچے اتر کر آنے لگا۔ چند زینے طے کرنے کے بعد وہ بالکل جوان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دوشیزاؤں کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ان کا سہارا لیا تھا۔ اب وہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بڑے فخریہ انداز میں کھڑا ہوا تھا، بہت ہی قد آور اور خوب روح جوان دکھائی دے رہا تھا۔ حالا بی بی نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس نے آج تک اتنا خوبرو اور پرکشش جوان کبھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ بازار میں نکل پڑتا تو حسیناؤں کے دل بھی سینے سے نکل پڑتے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، گئی آلا بی بی، گئی۔ آلا بی بی نے بے اختیار لا حول ولا قوت پڑا۔ وہ فوراً ہی دونوں دوشیزاؤں کے پیچھے چھپ گیا، چیخ کر بولا، خبردار لا حول نہ پڑنا ورنہ مجھ سے روبرو ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ آلا بی بی نے کہا، اب تم بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا، چلو اب سامنے آؤ۔ وہ
وہ دوشیزاؤں کے پیچھے سے نکلا تو فرحاد علی تیمور نظر آ رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی اسے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی، بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ اس نے پوچھا تم فرحاد ہو؟ اس نے کہا لگا کر کہا میں شیطان ہوں، مگر تم فرحاد کو پسند کرتی ہو، اس لیے یہ چہرہ لے کر تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ میرے جان نثار محبوب کے روپ میں آ کر بہکانا چاہو گے تو پھر لاہور پڑوں گی۔ اچانک ہی اس کا چہرہ بدل گیا، اب وہ پہلے جیسا خوبرو بانکا جوان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا اچھا اب تو آنے کی اجازت ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک زینہ نیچے اترا، پھر رک گیا۔ کہنے لگا یہ زینہ یہاں سے اوپر بلندی تک دیکھ رہی ہو، یہ عمر کا زینہ ہے، نیچے سے اوپر تک جاؤ گی تو بچپن سے بڑھاپے تک سفر کرو گی، یعنی زینے کے اوپر تک پہنچتے پہنچتے بوڑھی ہو جاؤ گی، جیسا کہ میں زینے کے اوپر بوڑھا تھا، یہاں نیچے اترتے اترتے جوان ہو گیا۔ اب باقی جو سیڑھیاں بچی ہیں اگر میں ان پر قدم رکھتا ہوا آؤں گا تو جوان سے بچہ بن جاؤں گا، لہذا میں ان سیڑھیوں پر قدم نہیں رکھوں گا۔ کہتے ہی اس نے یک بار کی چھلانگ لگائی، باقی تمام سیڑھیوں کو چھوڑ کر فرش پر آ کر دونوں قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ہنستے ہوئے بولا دیکھا تم نے، میں نے بچپن کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور جوان کا جوان رہا۔ او بیٹھو ہم اطمینان سے باتیں کریں۔ اعلیٰ بی بی نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا کیا ہمارے درمیان کوئی با مقصد گفتگو ہو سکتی ہے؟ شیطان کبھی بے مقصد باتیں نہیں کرتا، کیا تم میری ایک خواہش پوری کر سکتے ہو؟ شیطان ہر انسان کی خواہشات پوری کرتا ہے، اسی لیے تو انسان میری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے مسکرا کر کہا جیسے میں کھینچی چلی آئی ہوں۔ شیطان نے انکار میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا اعلیٰ بی بی تم بہت ہوشیار ہو، یہ مت بھولو کہ تمہارے اندر پہنچ کر چور خیالات پڑتا ہوں، تم مجھے الو بنانا چاہتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا اصلی چہرہ الو سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ بہرحال میں صاف اور سیدھی بات کرتی ہوں، مجھے میرا فرحاد چاہیے۔ فرحاد کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہو؟ میں بورینا جیسی پجارن نہیں ہوں کہ کسی انسان کو لا کر تمہارے قدموں میں جھکاؤں اور اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون سے غسل کراؤں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا بورینا پرانے رسم و رواج کا قائل ہے، لہذا وہ پرانے رواج کے مطابق قربانیاں دیتا ہے۔ ہم تو جدید ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا سوٹ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی تعریف کرانے میں وقت ضائع نہ کرو اور فرحاد کے متعلق بات کرو۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تم کیا قربانی دے سکتی ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس دنیا میں ایسے بہت سے مان والے یا نیکی کرنے والے ہیں یا خدا سے ڈرنے والے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا۔ اگر تم فرحاد کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو پلک جھپکتے ہی تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ میری شرط اتنی ہے کہ کسی ایک ایمان والے کو بہکا دو۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا میں تمہیں کیوں نہ قتل کر دوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا مجھے قیامت تک زندہ رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ویسے میں تمہیں ابتدا سے سمجھاتا آ رہا ہوں، تمہاری پرورش اور تمہاری تعلیم بابا فرید واسطی کے ادارے میں ہوئی ہے، تم کسی نیک اور ایمان والے کو بہکانا پسند نہیں کرو گی۔ کاش مجھے سب کچھ یاد آ جاتا کہ میں نے کہاں جنم لیا، کہاں پرورش پائی، کہاں تعلیم حاصل کی۔ تم کہتے ہو تو مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں سب کچھ بھولنے کے باوجود ایمان والی ہوں۔ بھائی دی بے تم کسی بے ایمان کو تو قتل کر سکتی ہو، تم کسی کو قتل کیوں کروانا چاہتے ہو، اور وہ بھی میرے ہی ہاتھوں سے؟ اس لیے کہ تم نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں تمہیں فرحاد کے پاس پہنچاؤں گا۔ تم میرے لیے قتل کرو گی اور کسی بے ایمان کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔ وہ بے ایمان کون ہے؟ ایک عورت ہے تمہاری اور فرحاد کی دشمن، اس کا نام سونیا۔ اعلیٰ بی بی نے چونک کر کہا یہ نام ابھی تم نے لیا تھا؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ فرحاد کی 3 جان نثار ساتھی عورتیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام سونیا ہے۔ میں نے بے شک جان نثار کہا تھا، وہ فرحاد کی دیوانی ہے مگر اس کی محبت میں کسی کی شرکت نہیں چاہتی۔ اس نے پہلے رسونتی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد تمہیں ہٹاتے ہٹاتے خود مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ اعلیٰ بی بی نے تعجب سے پوچھا آخر قصہ کیا ہے؟ مختصر سا احوال یہ ہے کہ تم سونیا کے ساتھ ایک طیارے میں سفر کر رہی تھی، وہ طیارہ دشمنوں کا تھا۔ سونیا کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کیونکہ وہ طیارے کے پائلٹ وغیرہ سے ملی ہوئی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ فضائی سفر کے دوران جب تمہارے سامنے کھانا پیش کیا جائے گا تو اس میں ایسی دوا ہوگی جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی، لیکن سونیا اور جہاز کے عملے کے لوگ اس پر عمل نہ کر سکے۔ اچانک ہی وہ طیارہ ایک جنگل میں گر پڑا، اس میں طیارے کے عملے کے علاوہ تم 3 مسافر تھے، ایک سونیا، دوسری تم اور تیسرا ایک اور شخص جس کا نام سجاد علی تیمور تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سونیا اور تم طیارے کے حادثے میں بے ہوش ہو گئی تھی، وہاں مختلف تنظیموں کے افراد پہنچے، تم دونوں ہی 2 مختلف دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی، انہوں نے تمہیں قید کر کے رکھا اور تمہیں دماغی نقصان اس حد تک پہنچایا کہ اپنا ماضی بھول گئی، پچھلی زندگی یاد نہیں رہی، جیسا کہ تم خود دیکھ رہی
رہی ہو؟ اگر سونیا میری دشمن ہے تو تم میرے ہمدرد کیوں ہو؟ کیوں اسے میرے ہاتھوں سے قتل کرانا چاہتے ہو؟ میں شیطان ہوں، میرا کام یہی ہے۔ ادھر میں نے سونیا سے بھی کہہ دیا ہے کہ آلہ بی بی آج کل مس بیوٹی کہلاتی ہے، وہ اس کی سخت دشمن ہے۔ اگر اس نے آلہ بی بی کو ہلاک نہ کیا تو فرحاد کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ اچھا تو تم ہمیں ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہو، یہی تو میرا کام ہے۔ آخر تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ فرحاد ایک انار ہے اور تم دو بیمار ہو۔ اس ایک انار کو کسی ایک کے ہاتھ لگنا چاہیے، اگر وہ تمہارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ تمہارے حق میں میری نیکی ہوگی۔ اگر سونیا کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور تم مر جاتی ہو تو سونیا کے حق میں نیکی ہوگی، میں ہر حال میں نیک کہلاؤں گا۔ تم آدمی کے روپ میں ہو مگر نیک آدمی تو نہیں کہلاؤ گے۔ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، میں ظاہر میں آدمی ہوں اور کوئی آج تک آدمی کے اندر جھانک کر چھپے ہوئے شیطان کو نہیں دیکھ سکا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ٹیلی فون شیطان سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر آلہ بی بی کی طرف دیکھا، پھر ٹیلی فون کی طرف دیکھتے ہوئے ایک انگلی کا اشارہ کیا۔ یہ شیطان کا جادوئی عمل تھا۔ اشارہ پاتے ہی ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل پر سے اٹھ گیا، اس کا رخ شیطان کی طرف ہو گیا۔ ریسیور کا فاصلہ اب بھی بہت دور تھا مگر ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ایک شخص کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو پروفیسر ناگری، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ریسیور کے اپر پیس پر یعنی ریسیور کے اس حصے میں جہاں سے آواز سنی جاتی ہے وہاں سامنے بیٹھے ہوئے شیطان کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ پروفیسر ناگری کی حیثیت سے بول رہا تھا، میری ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ آلہ بی بی حیرانی سے اس ریسیور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ ایسا ٹیلی فون بھی ایجاد ہو رہا ہے جس کے ساتھ چھوٹا سا اسکرین ہوگا۔ ٹیلی فون پر بات کرنے والے اس اسکرین کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے اور ریسیور کان سے لگائے گفتگو بھی کر سکیں گے، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی تماشا تھا۔ ٹیلی فون کے ساتھ اسکرین نہیں تھا لیکن ریسیور کے بولنے کی جگہ وہ بول رہا تھا جو دوسری طرف کہیں سے پروفیسر ناگری کو مخاطب کر رہا تھا، اور ریسیور کے سامنے سننے والا حصے پر پروفیسر ناگری کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہی شیطان پروفیسر آلہ بی بی کی نگاہوں کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ریسیور فضا میں معلق تھا اور اس کے دونوں حصوں میں بات کرنے والے اور بات سننے والے نظر آ رہے تھے۔ بات کرنے والا کہہ رہا تھا، فرحاد پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے مگر جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہے۔ باس نے پیغام دیا ہے کہ فرحاد کی دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس پر ترمیمی عمل کر کے اس کی اصلیت معلوم کی جائے۔ اس بات کی پوری طرح تصدیق ہونا چاہیے کہ جسے ہم نے گرفتار کیا ہے وہ فرحاد ہی ہے۔ شیطان نے کہا، اس وقت رات کے 2 بجے ہیں، فرحاد سو رہا ہے اور میں آسانی سے اسے ٹریپ کر لوں گا۔ ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر معلوم کروں گا کہ میکاکس کے میک اپ کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، دیٹس آل۔ شیطان نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ریسیور واپس کریڈل پر پہنچ گیا۔ آلہ بی بی نے پوچھا، ابھی تم نے بڑے سے اسکرین پر مجھے میکاکس کو دکھایا تھا اور کہا تھا یہی فرحاد ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ یہ فرحاد ہے تو پھر ترمیمی عمل کے ذریعے مزید تصدیق کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں انسان کے اندر گھس کر اس کی اصلیت معلوم کرتا ہوں مگر دنیا والے میکاکس کے اندر پہنچ نہیں سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ترمیمی عمل کروں اور وہ میرا معمول بن کر اپنی زبان سے اعتراف کرتا جائے۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سنیں گے تب یقین ہوگا کہ واقعی وہ فرحاد ہے۔ کیا تمہارے ترمیمی عمل کے دوران فرحاد کے دشمن آس پاس موجود ہوں گے؟ صرف ایک دشمن ہوگا جو پراسرار شخص کہلاتا ہے۔ آلہ بی بی نے پوچھا، وہ تمہارے لیے پراسرار نہیں ہوگا؟ آخر وہ کون ہے؟ میں سب جانتا ہوں کون ہے، کون کیا ہے، لیکن ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں دوسروں کی تقدیر کا حال جانتا ہوں کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس پراسرار شخص کی شامت آنے والی ہے۔ آلہ بی بی نے حیرانی سے پوچھا، اسے اے شیطان، تیری کھوپڑی میں کیا ہے؟ تو مجھے اور سونیا کو لڑانا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی کی موت کا تجھے افسوس نہیں ہے۔ تجھے خوشی ہے کہ ہم میں سے جو فرحاد کو جیتے گا اس کے نتیجے میں تو نیک آدمی کہلائے گا۔ ادھر وہ پراسرار شخص تجھے فرحاد پر ترمیمی عمل کرنے بلا رہا ہے اور تو اس کی خدمات انجام دینے جا رہا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ پراسرار شخص کی شامت آنے والی ہے۔ آخر تو کس کی خدمت کرتا ہے؟ میں نے آج تک کسی کی بھی خدمت نہیں کی، دوسروں سے کراتا آ رہا ہوں۔ کیا اس پراسرار شخص کو معلوم ہے کہ تو شیطان ہے؟ وہ لوگ مجھے پروفیسر ناگری کی حیثیت سے جانتے ہیں، مجھے شیطان کی حیثیت سے تو نے آج دیکھا ہے، ورنہ میں تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر چکر چلاتا ہوں۔ ادھر ماسک مین کے باس بورنیا کو اپنا چیلا بنا رکھا ہے، وہ میرے لیے انسانوں کی قربانیاں دیتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے۔ میں اس کے بدلے
بدلے اسے فرحاد کے قریب پہنچا کر چھوڑ دیتا ہوں، اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ الو کا پٹھا کبھی فرحاد کے قریب پہنچ کر بھی اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں جانتا ہوں کہ ابھی فرحاد کے پاس جا کر جو تنویمی عمل کروں گا تو اس کے دماغ کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکوں گا، کیونکہ مدام کمپیوٹر کے نام سے مشہور ہونے والی شیبہ مدام فرحاد کے دماغ میں موجود ہوگی اور میرے تنویمی عمل کو اس کے دماغ کی گہرائیوں تک پہنچنے سے روکے گی، بلکہ خود فرحاد بن کر میرے سوالوں کا جواب دے گی اور مجھے دھوکہ دے گی۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ فائدہ کم ہے کہ میں اس پر اسرار شخص کی موجودگی میں تنویمی عمل کروں گا؟ فرحاد معمول بن کر جواب دے گا کہ وہ فرحاد نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ڈاکٹر میکاکس ہے اور اسے فرحاد کے دھوکے میں پکڑ لیا گیا ہے۔ اس طرح میں اس پر اسرار شخص کو دھوکہ دوں گا۔ تم اسے دھوکہ کیوں دو گے؟ کیا تم دنیا میں کسی کے بھی دوست نہیں ہو؟ دوستی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے۔ جب سب کچھ جانتے ہو تو یہ بتا دو کہ پر اسرار شخص کی شامت کیسے آئے گی؟ وہ میں نے اور فرحاد نے چکر چلا دیا ہے۔ فرحاد بلیک شیڈو کے دماغ میں پہنچ کر اسے ہدایت دے چکا ہے کہ کس طرح پر اسرار شخص کو مائک اور اسپیکر کے حوالے سے ٹیپ کرنا چاہیے، اور میں نے بلیک شیڈو کے دماغ میں پہنچ کر اسے وہ نسخہ سمجھا دیا ہے کہ کس طرح تکنیکی خرابی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ تم دنیا جہان کی باتیں پہلے سے جان لیتے ہو۔ ساری باتیں جان لیتا ہوں مگر بہت سی باتوں پر میرا اختیار نہیں ہوتا۔ قدرت آڑے آتی ہے اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کیا جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس معاملے میں بھی قدرت آڑے آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ بے شک میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ مثلا میں تمہیں اور سونیا کو لڑانا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی ایک کو فرحاد تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے قدرت آڑے آئے اور میرا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے۔ اسی طرح میں نے اس مائک اور اسپیکر کے درمیان خرابی پیدا کرنے کا جو نسخہ بلیک شیڈو کو سمجھا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے قابل عمل نہ ہو۔ تم میرے شیطانی چکر کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ تمہارا دماغ چکرا جائے گا۔ اچھا اب جانا چاہتا ہوں، مجھے فرحاد کے پاس پہنچنا ہے۔ میں بھی ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میرے منصوبے میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ تمہیں وہاں لے جاؤں گا تو تم سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، اور تم یہ بھی تو نہیں جانتی ہو کہ تم اسی پر اسرار شخص کی قید سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچی ہو۔ کیا تم دوبارہ اس کی قید میں جانا چاہو گی؟ اعلیٰ بی بی نے انکار میں سر ہلایا۔ شیطان نے کہا تم میری مہمان ہو، چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، اگر یہاں سے جانا چاہو تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سینٹر ٹیبل پر ایک چھوٹا سا سوئچ رکھا ہوا ہے، تم اسے اٹھا کر اس کا بٹن دباؤ گی تو اس رہائش گاہ سے باہر کسی بھی جگہ پہنچ جاؤ گی۔ اگر یہاں رہنا چاہو گی، مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہو گی تو اس سوئچ کے بٹن کو دوبارہ دباؤ گی اور واپس یہاں آ جاؤ گی۔ ہاں، اگر تم نے اس سوئچ کو کہیں پھینک دیا تو پھر کبھی نہیں آ سکو گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا باہر جا کر میں غیر محفوظ رہوں گی۔ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تمہارے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہتی ہوں، اس لیے یہیں رہوں گی۔ تو پھر اسے اپنا ہی گھر سمجھو، یہاں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا ہر سامان موجود ہے۔ اس چیز کی کمی ہوگی اسے میں پورا کر دوں گا۔ اچھا اب میں جاؤں؟ مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہو؟ جانا ہو تو چلے جاؤ۔ ویسے تو میں اپنی مرضی سے غائب ہو جاتا ہوں اور پھر موجود ہو جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اخلاقاً اجازت لینا چاہیے، اور میں صرف تم سے اجازت نہیں لے رہا ہوں، تمہارے ساتھ جو موجود ہے اس سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے حیرانی سے پوچھا میرے ساتھ اور کون ہے؟ شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا بیچاری شیبہ میرے دماغ میں پہنچنے کے لیے بے چین ہے، مگر فرحاد نے دانشمندی کا درس دیا ہے کہ میرے پاس پہنچنے کی حماقت نہ کرنا، اسی لیے وہ تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، میں ہر انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ شیبہ بھی انسان ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں اس کے اندر پہنچ کر پتہ نہیں کیا کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ شیبہ نے فوراً ہی اعلیٰ بی بی کی زبان سے کہا بہتر ہے تم چلے ہی جاؤ۔ کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ایمان والی جانتی ہے مجھے کیسے بگایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے فوراً کہا لا حول ولا قوت۔ دوسرے لمحے شیطان غائب ہو گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اعلیٰ بی بی نے زیر لب کہا واقعی شیطان ہی تھا۔ شیبہ نے اس کے دماغ میں کہا اعلیٰ بی بی میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے دماغ میں بول رہی ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر خلا میں تکتے ہوئے پوچھا کیا واقعی میرے دماغ میں کوئی بول رہا ہے یا میری اپنی سوچ ہے؟ ابھی شیطان گواہی دے چکا ہے کہ شیبہ نامی ایک لڑکی تمہارے دماغ میں موجود ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا کیا شیطان کی گواہی معتبر ہوتی ہے؟ وہ بعض اوقات اپنے مفاد کی خاطر سچ بولتا ہے، بھلا اس میں اس کا مفاد کیا ہوگا؟ ابھی وہ فرحاد کے پاس گیا ہے، اس پر اپنا ترمیمی عمل کرے گا۔ اس نے میرا تعارف تم سے کروا دیا ہے کہ میں تمہارے دماغ میں موجود رہوں، دو عورتیں مل کر باتوں میں لگی رہیں اور وہ ادھر اپنا کام کر جائے، لہذا میں جا رہی ہوں، پھر تم سے تفصیلی گفتگو
کروں گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی اور فرحاد کو دیکھتی، میں واپس آ کر اس کے حالات تمہیں بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہی شیبہ نے وہاں سے خیال خوانے کی پرواز کی، سیدھی میرے دماغ میں پہنچ گئی۔ مجھ کو اسپتال سے منتقل کر دیا گیا تھا، ایک ایسی رہائش گاہ میں پہنچایا گیا تھا جہاں پر اسرار شخص کے خیال کے مطابق پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ صرف دو پرندے تھے، ایک شیبہ دوسرا شیطان، دونوں ہی پر مار کر کہیں بھی پہنچ سکتے تھے۔ شیبہ نے میرے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا میں اس وقت گہری نیند میں تھا، لیکن میرے ذریعے وہ کسی نرس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ نرس پروفیسر ناگری سے کہہ رہی تھی یہ گہری نیند میں ہے، ہم نے اسے خواب اور دوا پلائی تھی۔ شیطان عرف پروفیسر ناگری نے کہا کوئی بات نہیں، تم جا سکتی ہو کمرے میں اور کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ وہ چلی گئی۔ اتنی دیر میں شیبہ نے اس کے ذریعے اس کمرے میں 4 افراد کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، باقی 3 آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کرسی پر بیٹھنے والا وہی پر اسرار شخص ہے۔ ان میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، گونگے بنے ہوئے تھے، صرف تنویمی عمل کے ذریعے دیکھنا چاہتے تھے کہ جو میکاکس زخمی حالت میں سامنے پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے فرحاد ظاہر ہوتا ہے یا نہیں۔ جناب شیخ الفارس نے شیبہ کو سمجھا دیا تھا کہ فرحاد کے آس پاس جو لوگ بھی ہیں ان کے دماغوں میں جانے کی کوشش نہ کرے، صرف فرحاد کے پاس رہے اور اس پر تنویمی عمل کا اثر نہ ہونے دے۔ وہ میرے ہی دماغ میں موجود رہی، میں گہری نیند میں تھا، ان سب سے بے خبر تھا۔ میں جو پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں میں نے شیبہ کو بھی محسوس نہیں کیا۔ ہاں البتہ شیطان میرے اور شیبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا شیبہ مدام، میں نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق تم فرحاد کو بچانے آ گئی ہو، میں اس پر ترمیمی عمل کروں گا، مگر دکھاوا ضروری ہے، لہذا میں عمل شروع کر رہا ہوں۔ تم اپنی تسلی کے لیے فرحاد کے دماغ میں موجود رہ سکتی ہو۔ میرے شیطانی علم نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ تم لوگوں کے معاملے میں مجھے مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ترمیمی عمل شروع کیا۔ وہ سب دکھاوا تھا۔ ترمیمی عمل کے اصولوں کے مطابق وہاں شیطان عرف پروفیسر ناگری سوالات کر رہا تھا اور شیبہ فرحاد کو معمول بنا کر اس کی زبان سے جواب دے رہی تھی۔ سوال جواب کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے وہ دراصل ڈاکٹر میکاکس ہی ہے۔ شیطان نے سوال کیا اگر تم میکاکس ہو تو رسونتی کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ شیبہ نے میرے لب و لہجے میں میری زبان سے جواب دیا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ فرحاد علی تیمور میرے ہی روپ میں رہتا تھا۔ جب ایک رات میں نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا، یوں لگا جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھ میں اور فرحاد علی تیمور میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کے بعد میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ جب بھی فرحاد میرے دماغ میں آتا تھا یا میرے سامنے آتا تھا تو میں دماغی طور پر غافل ہو جاتا۔ جب آنکھ کھلتی تھی تو خود کو صوفے پر پاتا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فرحاد نے میری غفلت کے دوران رسونتی کے ساتھ وقت گزارا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کے اہم سوال اور جواب کے بعد تنویمی عمل ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد شیطان عرف پروفیسر ناگری نے پر اسرار شخص کو یا وہ جو کوئی بھی تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں یہ فرحاد کی چال ہے۔ یہ بیچارے میکاکس کو اسی طرح فرحاد ثابت کرنا چاہتا ہے جس طرح اب سے پہلے سجاد علی تیمور وغیرہ کو فرحاد ثابت کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور اس کے دشمن دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ شیطان کی بات پر ان گونگے افراد نے تائید میں سر ہلایا۔ شیطان نے اور وضاحت سے کہا فرحاد بہت چالاک ہے، وہ میکاکس کو ہر رات غافل بنا دیتا تھا۔ اس کی پلاننگ یہی تھی کہ کسی مرحلے میں رسونتی کے پاؤں بھاری ہو جائیں تو لوگ میکاکس کو فرحاد سمجھے، اور یہی ہوا۔ بلا میکاکس کیوں نہ فرحاد سمجھا جاتا جبکہ بیچارہ ہارر بے سے لے کر دریائے ایمازن کے ساحلی علاقوں تک رسونتی کے ساتھ رہا۔ اگر آج میں تنویمی عمل کے ذریعے میکاکس کے دماغ کی تہ میں نہ اترتا اور اس کی اصلیت نہ معلوم کرتا تو تم سب اسے فرحاد سمجھ کر ہلاک کر دیتے۔ اب اسے ہلاک کرنا یا زندہ چھوڑ دینا تم لوگوں کے فیصلے پر ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ شیبہ میرے دماغ میں موجود رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں اگرچہ غفلت کی نیند میں تھا لیکن میرے کان کھلے ہوئے تھے۔ شیبہ میرے ذریعے ان کی باتیں سننے لگی۔ شاید وہ پر اسرار شخص نہیں بول رہا تھا لیکن اس کے آس پاس جو لوگ تھے وہ بول رہے تھے، مجھ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تبصرے کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ میں فرحاد نہیں ہوں، آئندہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ شیبہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب فرحاد تنویمی عمل کے مطابق صبح تک بخیریت سوتا رہے گا۔ وہ اس کے دماغ سے نکل کر شیخ الفارس کے پاس آ گئی اور انہیں تمام رپورٹ سنانے لگی۔ وہ شیطان کی باتیں دلچسپی سے سنتے رہے۔ شیبہ نے کہا میں نے شیطان کو اعلیٰ بی بی کے ذریعے
یہ دیکھا ہے مگر یقین نہیں آ رہا ہے۔ جناب شیخ الفارس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم آئے دن شیطانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں آتا، مگر شیطان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ مختلف شکلوں میں کر گزرتا ہے۔ جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اعلیٰ بی بی نے شیطان کے گھر میں رہنا کیوں پسند کیا ہے۔ تم اعلیٰ بی بی کے پاس آتی جاتی رہو گی تو بہترین تجربات حاصل ہوں گے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کے پیچھے بہت گہرائی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ بولتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور سامنے آتا ہے۔ وہ شیطان کو چکر دینے کی پوری کوشش کرے گی۔ شیبہ جماہی لینے لگی۔ انہوں نے کہا، تم وقت پر سونے، وقت پر جاگنے اور کھانے پینے کی عادی تھی۔ فرحاد کے زخمی ہونے کے بعد تم پر خیال خوانی کی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، ویسے تمہیں اب آرام سے سونا چاہیے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شیطان کے گھر میں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ تم اعلیٰ بی بی کی فکر نہ کرو، صبح اٹھ کر اس کے پاس جاؤ گی تو کچھ اور ہی حالات دیکھو گی۔ بہرحال مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ایک آدھ بار فرحاد کے پاس جا کر بھی دیکھنا چاہیے۔ پراسرار شخص مطمئن ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن دشمن بھی نادان اور کمزور نہیں ہے۔ تم درست کہتی ہو، جب تک فرحاد ان کی قید سے نہیں نکلے گا ہمیں اطمینان نہیں ہوگا۔ میں بہت دیر سے بلیک شیڈو کے پاس نہیں گئی، اب جا رہی ہوں، آپ آرام فرمائیں، کوئی ضروری بات ہوگی تو آپ کو جگا کر مشورہ لوں گی۔ وہ بلیک شیڈو کے پاس پہنچ گئی۔ فرحاد نے بہت پہلے ہی اس پر جال پھینکا ہوا تھا، ساری پلاننگ ہو چکی تھی، صرف عمل کرنا رہ گیا تھا۔ اس کا موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ فرحاد کے بعد شیطان نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بلیک شیڈو کے دماغ میں گھس کر مائک سے لے کر اسپیکر تک ایک خرابی پیدا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا، لیکن اس طریقے پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پراسرار شخص کی طرف سے ابھی مائک اور اسپیکر کے پاس اسے طلب نہیں کیا گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہے، شکاری اپنے مچان پر شیر کو ہلاک کرنے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسے کب تک انتظار کرنا ہوگا، اور انتظار کے بعد جب شیر آئے گا تو وہ شکار کرے گا یا شیر اسے دبوچ لے گا، یہ نہ تو فرحاد جان سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ کی باتیں شیطان کے علم میں ہیں۔ یہ صرف قدرت کے کھیل ہیں۔ اگرچہ شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کی تمام باتیں جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہی باتیں پیش آئیں گی۔ وہ بلیک شیڈو کے پاس سے آ گئی، ابھی کام نہیں بن رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی شیطان کے گھر میں مہمان تھی۔ ظاہر ہے شیطان پھر شیطان ہے، اس کی مہمان نوازی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ شیبہ اعلیٰ بی بی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اعلیٰ بی بی آرام سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے دماغ سے واپس آ گئی، دماغی طور پر بابا صاحب کے ادارے میں حاضر ہوئی۔ پھر اس نے شیخ الفارس کے دماغ میں چپکے سے جھانک کر دیکھا، وہ جاگ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مجھے فرحاد کی فکر تھی، اگرچہ وہ خطرے سے باہر ہے، پھر بھی اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بخیریت ہے، میں بلیک شیڈو کے پاس سے آئی ہوں، وہ ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، لیکن جناب ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے۔ وہ کیا؟ اعلیٰ بی بی شیطان کے گھر میں ہے اور بڑی بے خوفی سے بے خبر سو رہی ہے۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ خطرہ نہیں ہے۔ کیسے سمجھ لیا جبکہ وہ شیطان کے گھر میں ہے؟ تم اس کے دماغ میں گئی تھی، پھر ایک بار جاؤ اور معلوم کرو وہ اس طرح بے خوفی سے گہری نیند کیسے سو رہی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔